بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمین و مکرمین، احباب دعوت و احباب شورا برطانیہ، وفقنا اللہ و ایاکم لما یحب و یرضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ حضرات کا مسرت نامہ موصول ہوا، کارگزاریاں معلوم ہوئیں۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کی مساعی کو قبول فرما کر انسانیت کے قلوب کو حق و ہدایت کے لیے منشرح فرمائے، آمین۔ دوستوں، اس محنت کا مقصد جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و سرسبزی ہے۔ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت، عقیدت اور محبت درکار ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر تھی۔ علماء نے لکھا ہے، دین اسلام اور اس کے احکام کی عظمت ثمرہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و معرفت پر موقوف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگرد کے ساتھ گھوڑے پر جا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں ایک جگہ سواری سے اترے اور ایک درخت کی آڑ میں قضائے حاجت کرنے والے کی طرح بیٹھے اور اٹھ گئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ٹھہرے اور استنجا کیا۔ مجھے استنجے کا تقاضا تو نہیں تھا، البتہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کے لیے اسی جگہ اور اسی طرح بیٹھ گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت کا شرف حاصل کر سکوں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ان مقدس ہستیوں کو ایسے امور میں سنت و مشاورت کا اتنا اہتمام ہے تو اصل دین اور اس کے احکامات اور ان کی آیات کی محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت کا کتنا اہتمام اور التزام ہوگا۔ اس دور انحطاط میں خود کو اور امت کو اس سطح پر لانے کے لیے کس درجہ محنت درکار ہے، لیکن اللہ رب العزت منہاج نبوت پر تھوڑا مجاہدہ کرنے پر بھی امت کے لیے صحابہ اکرام سے زیادہ مدد اور اجر و انعام کا وعدہ کر چکے ہیں۔ لہٰذا جتنی یہ عالی اور مبارک محنت مجاہدے کی صحیح شکلوں پر قائم ہوتی چلی جائے گی اور زندگیاں سنت دعوت، سنت عبادت اور سنت عادت پر آتی چلی جائیں گی، کائنات کے تمام نقشے اور مخلوق کے قلوب مسخر ہوتے چلے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عرب مرتد ہو گئے، العیاذ باللہ۔ حضرت مولانا یوسف علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ اس میں یہ مصلحت ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کفر و شرک کا کیسا بھی زور کیوں نہ ہو، نبی کی غیر موجودگی میں بھی اس کے طریقے پر چلنے سے ویسی ہی نصرت آتی ہے جیسے نبی کے ہوتے ہوئے ان کے طریقے پر چلنے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے، مگر امان ان کے طریقے پر چلنے میں ہی ہے۔ اس کے اندر کی کیفیت سے لے کر ساری نقل و حرکت اور ظاہری اعمال، مشورے، گشت، تعلیم، تعمیر مساجد بالاعمال نبویہ، خروج اور ان کو کرتے ہوئے پیش آنے والے تمام احوال، ان میں سنتوں کا اہتمام اور اس پر ملنے والے اجر و انعام کا یقین اور احتساب، اور یہ غور کرنا کہ یہ حال کس پر آیا اور انہوں نے اس حال میں کس طرح دین اسلام اور اس کی محنت کی حفاظت کی، کام اور کام کرنے والوں کی ترقی اور تربیت کی بنیاد ہے۔ دور نبوت اور خلافت میں ہر قسم کے احوال موجود ہیں، مگر کام
ہر زمانے میں اپنی حقیقت کے ساتھ موجود ہے، بلکہ حالات عسر میں جو رسوخ اور وثوق ملتا ہے وہ یسر میں نہیں ملتا۔ آپ حضرات کی کارگزاریاں سن کر بہت مسرت ہوئی۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کی مساعی، اسفار اور اجتماعات کو قبول فرما کر پورے یورپ میں بالخصوص اور پورے عالم میں بالعموم ہدایت کی فضاؤں کو عام فرمائے، اور کارکران دعوت اور جملہ اہل اسلام کو دین اسلام اور اس کی محنت پر ثبات قدمی مرحمت فرمائے۔ والسلام، بندہ محمد سعد و احباب مشورہ، بنگلہ والی مسجد، مرکز نظام الدین، دہلی۔